میرے عزیز دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو جب سے روزنامہ جنگ میں ملک کے نامور دانشور ادیب کالم نگار جہت مسعود صاحب نے قرارداد مقاصد اور شبیر احمد عثمانی کے کردار کے اوپر کالم لکھنے شروع کیے، یہ بات آہستہ آہستہ آتے ہوئے جماعت اسلامی کے بانی محترم سید ابو اللہ مودودی صاحب کے اقوال زریں ان کے بیانات تک جب بات آئی تو بہت سے کالم نگاروں نے جواب دینے کی کوشش کی، اور حالیہ جب جہت مسعود صاحب نے مولانا مودودی صاحب کے مختلف حوالہ جات پیش کیے جو پاکستان کی مخالفت میں تھے، تو ان کے ایک جیالے کالم نگار، ایک جیالے لیڈر جمعیت طلباء اسلام کے 70 اور 80 کی دہائی کے نامور لیڈر محترم فرید پراچا صاحب میدان میں آ گئے۔ انہوں نے روزنامہ جنگ کو پریشر میں لاتے ہوئے ان کو دمکانے کی کوشش کی، یہ آپ نے کس کالم نگار جو علمی بددیانتی کرتا ہے، یک طرفہ پروپیگنڈے کے لیے اپنے کالم کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں میں بدگمانی پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ یوں روزنامہ جنگ نے ایک نامہ نگار کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، اصل میں محترم جہت مسعود صاحب پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو صحیح کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ان 76 سالوں میں کس کس نے پاکستان کی مخالفت کی اور کس کس نے پاکستان کی حمایت کی۔ میرے عزیز دوستو، اب فرید پراچا صاحب کا غصہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ اب انہوں نے صحافت کے استاذہ محترم الطاف حسن قریشی، ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب، محترم سہیل بڑیچ صاحب اور محترم بزرگ صحافی محمود شان صاحب اور دیگر کالم نگاروں سے رہنمائی مانگی، اور انہوں نے اس جنگ میں ان کو آنے کی دعوت دی تاکہ وہ بھی جہت مسعود صاحب کا جواب دے سکیں۔ اس میں بہت سے کالم نگار، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی حصہ لے چکے ہیں، حامد میر صاحب بھی حسب اتفاق اس میں حصہ لے چکے ہیں۔ اب فرید پراچا صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی قسط وار کالم لکھنا شروع کیا اور جہت مسعود صاحب کو بھی جھوٹا اور بددیانت کالم نگار ثابت کرنے کے لیے اب ان کا قلم لکھے گا، اور انہوں نے دعویٰ کیا یہ ان کے ساتھ ایک کلمی جنگ ہوگی اور جنگ اپنے اختتام تک پہنچنے تک جاری رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے کہا وجاہت صاحب کالم نہیں لکھ رہے، وہ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور محترم فرید پراچا صاحب نے بہت سی وضاحتیں پیش کیں، اور میں آخر میں آپ کو یہ مضمون
یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے محترم حمید نظامی صاحب کے دو ارشادات جو انہوں نے روزنامہ جنگ کے داریے میں لکھے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پیشتر فرید پراچا صاحب نے کہا مولانا مودودی صاحب نے پاکستان کے خلاف ایسے کوئی بیانات نہیں دیے اور ایسے حوالہ جات ایک یک طرفہ ورقہ تھا جس کے اوپر خود ہی حوالہ جات لکھے، ڈیٹ لکھی، سن لکھیں۔ آئیے آپ کو ہم حمید نظامی صاحب کے جو واقعات میں داریے شائع ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نوائب وقت کے مدیر حمید نظامی صاحب مولانا مودودی کے ان خیالات کا رد عمل دینے میں پیش تھے۔ ہم ان لوگوں کے حامی نہیں جو محض اپنی لیڈری چمکانے کے لیے شریعت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا شہر بے شہر جلسوں میں قائد اعظم کو گالیاں دینے، سوکیانہ تقریروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اسلامی نظام حکومت کا ایک خاکہ مرتب کیا جائے۔ اداریہ نوائب وقت 4 جولائی 1948، 5 جولائی 1948، 31 جولائی 1948 کو حمید نظامی صاحب نے لکھا، حضرت مولانا مسلمانوں کو یہ بتا دیں آپ کا ٹھوس سیاسی پروگرام کیا ہے۔ اپنا پروگرام بتانا اور نعروں سے مسلمانوں کا دل بہلانا یا قائد اعظم کو احمق، غلط کار، دین کا حلقہ ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا ہرگز آپ کے شان نہیں۔ قائد اعظم کا ریکارڈ آپ قوم کے سامنے ہے، آپ کو قوم نے ابھی زمانہ ہے، آپ قائد اعظم کو 1000 گالیاں دیجیے، مسلمان آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر فرید پراچا صاحب کے بقول مولانا مودودی صاحب کے جو بیانات ہیں، جو اقوال زرعی ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، اگر ان کو بھی بلا دیا جائے، مگر حمید نظامی صاحب کا ایک نام ہے پاکستان میں صحافت میں، کیا ان کے یہ بیانات بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔